ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت خطبے میں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ پوری آیت تو میں نے برکت کے لیے تلاوت کی ہے، ورنہ مقصد اس وقت اس کے ایک جز سے کلام کرنا ہے۔ جب پوری آیت میں نے تلاوت کی ہے تو ترجمہ پوری آیت کا کر کے مقصد کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، یعنی یہ تاکیدی حکم ہے، مشورہ نہیں ہے، اور یہ مستحب درجے کا حکم نہیں ہے، یہ دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ یہ مطلب ہے وہ قضا رب کا، اللہ نے فیصلہ کیا، اب اس فیصلے کو نہیں بدلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرو، انسان چاہے کتنا بھی بڑا ہو۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اور مقدس گروہ انبیاء کا ہے۔ جب عبادت انبیاء کی بھی نہیں تو دوسرے طبقے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ صحابہ اور اولیاء اللہ کو سجدہ کیا جائے، ان کی عبادت کی جائے، ان کی بندگی کی جائے۔ انسان تو در حقیقت تعریف کا بھی مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ
اس کے پاس اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے. اب چاہے تو تنہائی میں ذرا تسلی سے بیٹھ کر غور کیجئے، سر سے لے کر پیر تک تمہارے پاس اپنی کیا چیز ہے؟ تو یہ سر کا ایک بال بھی تو تمہارا نہیں ہے. یہ حسن و جمال، یہ جوانی، یہ دولت، یہ علم، اب پھیلاتے چلے جائیے، میرا موضوع دوسری طرف ہو جائے گا. تو کہتے ہیں انسان در حقیقت تعریف کا بھی مستحق نہیں ہے تو عبادت کا کہاں سے مستحق ہو جائے گا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو روا نہیں، سزاوار نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑا ہے. یہ والدین کی عظمت اور ان کے تقدس کی بہت بڑی دلیل ہے. آگے قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. جب ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کہتے ہیں فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو. یہ اردو کا اف نہیں ہے، یہ عربی کا اف ہے. جیسے ہم صبر کہتے ہیں تو ہم اردو کے صبر مراد لے لیتے ہیں، کہتے ہیں صبر کرو، تو ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت آئی تو صبر کرو. حالانکہ عربی میں اس کا اتنا محدود اور مختصر مفہوم نہیں ہے. صبر کا ایک وسیع مفہوم ہے عربی زبان میں، اسی لیے پھیلا کر بیان کیا جاتا ہے. ورنہ اردو میں صبر کو تعبیر کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں، اس کی ایک نظیر. جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. الصمد یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اردو زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے پوری اردو زبان میں کوئی ایک لفظ نہیں. اردو زبان کا دامن بہت تنگ ہے. یعنی یہ کہنا ہے قرآن کریم کو کہ تم کوئی ناگواری کا جملہ نہ کہو، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے والدین کو تکلیف ہو. تنبیہ کرنا ہے. قرآن ہم کو ڈانٹا ہے کہ خبردار ایسی کوئی بات نہ کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. ویسے جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں اس وقت بھی قابل احترام ہوتے ہیں، اس وقت بھی والدین کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چاہے یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے اگر والدین کافر ہوں، صاحب ایمان نہیں، تب بھی ان کی خدمت ان کے بچے پر ضروری ہے. بچہ مسلمان ہو گیا، والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہ کیا، تو قرآن کہتا ہے تم ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہو، لیکن یہ فرمایا کہ ان کی خدمت پھر بھی تم پر ضروری ہے. ان کی خدمت کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے گھر کا انتظام کرنا، ان کی دوائی کا انتظام کرنا، ان کی سواری کا انتظام کرنا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ، ان کی جو بھی ضرورت ہو اس کا انتظام بحسن و خوبی انجام دینا، اس کا انتظام کرنا. جتنے اچھے طریقے سے تم خدمت کر سکتے ہو کرو. صاحبہما فی الدنیا معروفا. اسلام بڑا معتدل مذہب ہے، جذباتی مذہب نہیں ہے. یہ پہلو کو یہ آسمان سے نازل ہونے والا مذہب ہے، یہ انسانوں کا لکھا ہوا بنایا ہوا مذہب نہیں. یہ ایک پہلو بھی نظر انداز، ایک پہلو بھی اوجھل نہیں ہوتا، یہ ایک پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا. تمام پہلوؤں کو اپنے گرفت میں، احاطے میں اور کنٹرول میں لے کر گفتگو کرنے والی کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب.
کہتے ہیں وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفا، ٹھیک ہے اگر کافر ہیں تو تم ان کے عقیدے کو تسلیم نہ کرو، ان کے مذہب کے تعلق سے سمجھوتا نہ کرو، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کی خدمت کرو، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ اصل میں بہت دنوں سے میرا خیال تھا کہ لوگوں کو گفتگو کرنے کا طریقے سے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات سامنے لانی چاہیے، اس میں بڑی بے اعتدالی ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو گفتگو کرنے نہیں آتا، تو بہت دنوں سے میرا خیال تھا، وہ پھر کچھ واقعات ایسے سامنے آئے تو وہ جذبہ جو بہت پہلے پیدا ہوا تھا وہ پھر ابھر کر سامنے آیا، تو میں نے بہت جلدی میں اسے نوٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے سناؤں گا۔ سب سے پہلے والدین، ان کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، جب اف بھی نہیں کہہ سکتا تو گالی دینا اور ان سے جو ہے وہ اول فول بکنا ان کے سامنے اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ اگر کوئی علماء ہو تو ان کے لیے یہ بات عرض ہے، جب اف کہنا بھی منع ہے اس سے آگے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن نے اف پر آ کر ہی دروازہ بند کر دیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تاکید کے لیے۔ لفظ اف سے آگے کی بات خود سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے، جو یہ مضمون اہم ہے، کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار جھڑکنا نہیں۔ بوڑھے ہو جانے کا مطلب یہ ہے اب کمانے سے رہ گئے، اب گھر میں بیٹھ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بے ادبی کرو، تم 2 وقت ان کو کھانا دے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے زور زور سے بات کرو، ان کی گستاخی کرو، ان کی بے ادبی کرو، یہ مطلب ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کی برکت سے معلوم نہیں کتنی بلائیں ان کی برکت سے ٹل رہی ہیں، کتنی بلائیں ان کی دعاؤں سے ٹل رہی ہیں، اور ان کی برکت سے تم کو روزی ملتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ترزقون بضعفائکم، تم میں جو لوگ کمزور ہیں، بیوی کمزور ہوتی ہے، وہ کما نہیں سکتی تو اس کی روزی تمہاری روزی میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ جو عورتوں کے کمانے کا تصور یہ مغرب پیش کر رہا، یہ اسلامی تصور نہیں۔ اب عورت ڈاکٹر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، عورت کو انجینئر بنانا جائز ہے نہیں ہے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، یہ بڑے علماء سے معلوم کرو۔ لیکن اس وقت صرف اتنی بات آپ کو کہنا ہے کہ جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری والدین پر ہے۔ جب لڑکی بالغ ہوگی، بڑی ہو گئی، اب وہ شوہر کی ہو گئی، شوہر کے گھر کی ہو گئی، اپنے گھر کی ہو گئی، تب اس کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے۔ کمائے بغیر بھی اس کا کام چل سکتا ہے، لیکن ایک عورت ضد کر رہی ہے میں کما کر ہی کھاؤں گی، تیری مرضی۔ یہ بہت پرخطر وادی ہے، ایک کانٹے دار وادی ہے۔ میں نے بہت 4-5 جمعہ پہلے کسی دوسرے موضوع پر کلام کرتے ہوئے میں نے اشارے دیے ہیں، اس میں کہہ رہا تھا کہ ترزقون بضعفائکم، تمہارے جو کمزور لوگ ہیں، بیوی ہے، تمہارے بچے بیچارے کمزور ہیں، دودھ پیتے بچے کیوں کمائیں گے؟ بچوں کی روزی باپ کی روزی میں ڈال دی جاتی ہے، باپ کی کمائی میں ڈال دی ہے۔ بچہ اپنی روزی بچوں کو نہیں کھلاتا، بچوں کی روزی آسمان سے الگ سے نازل ہوتی ہے، باپ کی روزی الگ سے نازل ہوتی ہے، بیوی کی روزی الگ سے نازل ہوتی ہے، چاروں کے اکاؤنٹ الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں میری اس بات پر یقین نہ ہو تو تم باپ کو الگ کر کے دیکھو، تمہاری کمائی میں فرق پڑے گا۔ تم بچوں کو چند دن کے لیے الگ کرو، تمہاری وہ روزی کا اتنا حصہ ادھر ٹرانسفر ہوگا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آگے پھر زور دیتے ہوئے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب سے گفتگو کرنا۔ سلام ہو جلیل القدر تابعی سعید ابن المسیب نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کی تفسیر میں
کہ ادب سے کلام کرو، یعنی ایسا کلام کرو جیسے ایک غلام ہے اور مجرم ہے، اس سے کسی جرم کا صدور ہو گیا، وہ ڈر رہا ہے اپنے آقا سے، اس کا آقا نہایت سخت مزاج ہے۔ غلام سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی جرم ہو گیا، کوئی نہیں ہونے کا کام اس سے صادر ہو گیا، اب وہ اپنے سخت مزاج آقا سے ڈر رہا ہے۔ اسی صورتحال میں مجرم غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے جتنے سہمے ہوئے اور ادب سے نظریں نیچی کر کے، نظریں جھکا کے کلام کرتا ہے، کہتا ہے ایک فرما بردار بیٹے کو اپنے والدین کے سامنے ایسے کلام کرنا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ تو اس ایک آیت کی تفسیر تھی، یعنی گفتگو میں سب سے زیادہ لحاظ آدمی کو اپنے والدین کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ پھر درجہ بدرجہ بھائی ہے اس کو اس کے درجے پر رکھ کر کلام کرنا، پھر اس کے بعد اس کے چچا ہیں، ماموں ہیں، اس کو اس کے درجے پر رکھ کے کلام کرنا، تمہاری بہن ہے، خالہ ہے، چاچی ہے، اور تمہاری پھوپھی ہے، تمہاری نانی ہے، اس کو اسی طرح پھیلاتے چلے جائیے۔ درجہ بدرجہ ان کو ان کے درجے پر رکھ کر اتنے ہی ادب سے کلام کرنے کا حکم ہے۔ لوگ زور زور سے گفتگو کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے والدین اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی لیے مجھے خیال ہوا، بہت دنوں سے یہ خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں آپ حضرات کے سامنے لائی جائے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ متعدد جگہ آیا ہے۔ یہ ایک جگہ قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ دین کے کام کرنے والوں کے لیے خاص صورت ہے، جس میں دعوت کا اور تبلیغ کا اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے بڑے مؤثر انداز میں ہدایتیں دی گئی ہیں۔ اس میں ایک ہدایت یہ ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ حضرت موسیٰ نبی تھے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دیجیے۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے اس سے اچھی چیز کی دعا نہیں کیا کہ اپنا بھائی اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ سے انہوں نے درخواست کی، مجھے آپ نے نبوت دی ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دیجیے۔ جو حضرت ہارون تھے وہ بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی تھے، حضرت ہارون بڑے بھائی تھے، اکبر منہ سنن۔ حضرت ہارون بڑے تھے، حضرت موسیٰ چھوٹے تھے، تو ان کو بھی نبوت دی گئی۔ نبوت دینے کے بعد کہا اذهبا، تم دونوں جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ، الی فرعون انه طغى، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اس کے آگے فرمایا فقولا له قولا لینا، اور دیکھو ذرا بات نرم انداز میں کرنا، اور سامنے والے کے مقام و مرتبے کا لحاظ کر کے کرنا۔ تم دربار شاہی میں جا رہے ہو، تم بادشاہ سے خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ سامنے والے کے مقام و مرتبے کا لحاظ کر کے آدمی کو گفتگو کرنی چاہیے۔ ایک آدمی مسجد کا صدر ہے، اس سے گفتگو کرنے کا انداز الگ ہے۔ ایک میرا شاگرد ہے، شاگرد سے میں ویسے تو گفتگو نہیں کروں گا جیسے ایک ذمہ دار سے گفتگو کروں گا، لیکن جب ایک آدمی ایک قوم کے ذمہ دار سے، کسی ادارے کے ذمہ دار سے، کسی آدمی ایک محلے کے ذمہ دار سے، کسی انجمن کے ذمہ دار سے، آدمی کسی بہت بڑی جمعیت کے ذمہ دار سے گفتگو کرے گا تو اس کو ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور جب آدمی جو ہے نرم گفتگو کرے گا تو کہتے قرآن کریم نے کہا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، نرم گفتگو کرنے کا یہ اثر ہوگا کہ آدمی غور کرنے پر مجبور ہوگا۔ تم سختی سے گفتگو کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ضد پیدا ہو، بات اچھی ہے لیکن لب و لہجہ سخت ہونے کی وجہ سے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے،
اور پھر یہ غور کرو کہ یہ گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب دوسرا یہ غور کرو کہ گفتگو کرنی تو چاہیے لیکن یہ موقع نہیں ہے گفتگو کا. جیسے ایک آدمی مصروف ہے, ایک آدمی مصروف ہے, تم جا کر ٹپک گئے اور تم کو تمہاری بات ہی تمہارے دماغ پر سوار ہے, سامنے والے کی مصروفیات کا تمہیں اندازہ نہیں ہے اور بیٹھ کر شروع کر دی تم نے گفتگو. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اس کے بچے کو اٹھا کر کے تم نے پھینک دیا اور اب گفتگو کرنا چاہتے ہو تو ماں کی توجہ بچے کی طرف ہوگی, تمہاری طرف نہیں ہوگی. مصروفات بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اور بات اگر کرنی ہے تو یہ موقع ہے یا نہیں ہے, اور بات جو ہے وہ کس لب و لہجے میں کرنی چاہیے. یہ ساری باتوں پر پہلے سوچو پھر تولو. جو الفاظ استعمال کرنے جا رہا ہوں اس کا وزن کیا ہے, اس کے بعد بولو. احمق بول کر سوچتا ہے اور جو دانا عقل مند ہوتا ہے وہ سوچ کر بولتا ہے. کیا ضروری ہے بولنا تمہارا؟ اگر بولنا ہی ہے تو خیر کی بات بولو, اگر تمہارے پاس کوئی خیر کی بات ہو, نہ تو خاموش رہو. آدمی اچھی بات اچھی ہے لیکن لب و لہجہ بڑا سخت ہے, تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا قبول کرنے کے بجائے اس کے اندر ضد پیدا ہو, اس کے اندر ابا اور انکار کی کیفیت جنم لے. اور یہ بات آدمی سامنے والا قبول کرے نہ کرے, آدمی اچھے انداز میں بات پیش کرتا ہے تو وہ غور کرنے پر مجبور ہوگا. اگر قبول نہ بھی کرے گا تو تم خطرات سے محفوظ ہو جاؤ گے. میری باتوں کی طرف توجہ دو. یہ زبان کا زمانہ ہے, یہ قلم کا زمانہ ہے. اس وقت دین کا کام کرنے والوں کو قلم کی بھی ضرورت ہے, زبان کی بھی ضرورت ہے. جہاں اور چیزیں مانگتے ہیں, دین کا کام کرنے والوں کو اللہ سے ایک دو اور چیزیں بھی مانگنے کی ضرورت ہے, یہ قلم اور ایک زبان. آپ انٹرنیٹ کھولیے تو آپ حیران ہو جائیں گے. وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا, مجھے میری امت پر سب سے زیادہ خطرہ اس منافق سے ہے جو قادر الکلام ہے, جو کلام پر قدرت رکھتا ہے اور بات کو اپنے معافی ضمیر پر وہ مکمل عبور رکھتا ہے, اپنی بات منوا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے, اپنی بات دل کی گہرائیوں میں اتار دینے کا کمال رکھتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے ایسے منافق سے زیادہ خطرہ ہے. قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. ایک بزرگ نے بہت قیمتی بات فرمائی. انہوں نے کہا ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو دین کے نام پر جو ہے وہ ایسی ویسی باتیں اور سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کے عادی ہیں, ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ بھائی تم موسیٰ سے بڑے برگزیدہ شخص نہیں ہو, اور جس کے پاس تم دعوت دینے جا رہے ہو اور فرعون سے زیادہ متکبر نہیں ہے. بڑا عجیب بات فرمائی انہوں نے, اذهبا الى فرعون انه طغى. اور ایک عجیب بات اور لکھی مفسرین نے, اللہ جزائے خیر دے, اللہ کروڑوں برکتیں کرے مفسرین کی تربت پر. انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ کو اللہ ہی نے بھیجا ہے, اور اللہ کی تائید اور نصرت اور غیر معمولی مدد کے سہارے حضرت موسیٰ اور فرعون جو حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آدمی جب دیکھتا سارا مجمع میرا ہے, اور جب دیکھتا کہ میرے پاس قوت ہے, اور جب دیکھتا کہ میرے پاس صلاحیت ہے, میرے ماننے والے 50 آدمی ہے, تو آدمی کا لب و لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو کہا مفسرین نے لکھا حضرت خدا کی نصرت پر بھرپور یقین تھا حضرت موسیٰ کو, اس کے باوجود یہ حکم دیا جا رہا ہے میری نصرت پر نظر کر کے لب و لہجے کو نظر انداز نہ کرنا. میری نصرت تو آئے گی لیکن میری نصرت پر بھروسہ کرنے کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ تم لبے لہجے میں درستی سختی لے آؤ, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. قرآن کریم نے ایک اور جگہ اسی مضمون کو چھیڑا ہے.
اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے انسان کو بولنے کا ملکہ عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بولنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے، جانور نہیں بول سکتا. شیر پورے جنگل کا بادشاہ ہے لیکن تقریر نہیں کر سکتا، وہ خطیب نہیں بن سکتا، وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے. ہاتھی کتنا ڈیل ڈول کا مالک ہے، اون کتنا بڑا جانور ہے، لیکن اس کے باوجود بولنے کی صلاحیت انسان کو دی گئی ہے. وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ سامنے والے کے دل کو فتح بھی کر سکتا ہے اور سامنے والے کے دل میں نفرت کے بیج بھی بو سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے. دو خاندانوں کو توڑ کر ٹکڑے کرنے کی صلاحیت بھی یہ زبان میں رکھی ہوئی ہے. بلکہ بعض عربی کے شاعروں نے یہ کہا، جراحت السنان لہت قیام ولا یلتاء ما جرح اللسان. تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن فرمایا تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان سے زخم لگتا ہے وہ زخم نہیں بھرا کرتا. قرآن کریم نے ایک تیسری جگہ اس مضمون کو چھیڑا ہے سورہ لقمان میں. حضرت لقمان کہتے ہیں کہ یہ حبشی تھے اور کسی کے غلام تھے. اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے لمبی عمر پائی ہے اور حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے. ان کے نصیحتوں کو قرآن نے تفصیل سے نقل کیا. مجھے اس میں تفصیلات میں نہیں جانا ہے، صرف اتنے جز کو میں بیان کرتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِجَ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. قرآن نے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اپنے گال کو پھلا مت، لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیر. اصل میں سارون صاد عین را یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. عربیت کے ماہرین، لغت کے جو ماہر ہیں وہ لکھتے ہیں یہ ایک اونٹ کی بیماری کا نام ہے. جب اونٹ کی گردن مڑ جاتی ہے اس طرح جیسے لقوے میں چہرہ مڑ جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں سارون کہتے ہیں. سارون اسی کو قرآن نے اسی لفظ کو اس بیانی ہی استعمال کیا. ولا اور سلام ہو نبی امی پر جس کا کوئی دنیا میں استاذ نہیں، جس نے کہیں لکھا پڑھا نہیں، لیکن الفاظ ایسے استعمال کے ساری دنیا آج تک حیران ہے اور ابھی بھی سر جاری ہے. اور دنیا جیسے جیسے آگے بڑھی گی حضور کی نبوت کی صداقت پر اور دنیا ایمان لے آئے گی. پناہ یہی ملے گی ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بشاشت سے ملا کرو، خندہ روئی سے ملا کرو، خندہ پیشانی سے ملا کرو، ناگواری کے انداز میں پیشانی پر بر ڈال کر تکبرانہ انداز میں اپنے چہرے کو مت پھیرا کرو. اور یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہ تو لفظ استعمال یہ کیا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، یہ حکم ہے، ایسا ہرگز نہ کرو، یہ مشورہ نہیں ہے، ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا یہ للناس صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں، غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو بشرطے کہ وہ انسان ہو. عزت کرنے کے لیے عالم ہونا ہی کیا ضروری ہے؟ جیسے لوگ دعوت کرنے کے لیے عالم ہونا ہی کیا ضروری ہے؟ رشتہ دار کو کھانا کھلاتے نہیں، لوگ مسجد کے امام کو لے جا کر کھانا کھلائیں گے. بھائی کیا رشتہ دار قابل احترام نہیں ہے؟ کہ تمہارا بھائی قابل احترام نہیں ہے؟
کھانا کھلانے کے لیے تمہاری بہن نہیں ہے, کھانا کھلانے کے لیے تمہارے چچا ماموں نہیں ہے. بھائیوں کہ عزت کرنے کے لیے عالم ہی ضروری ہے, اور لوگ عزت اس وقت کریں گے جب سامنے جنازہ رکھا ہوا ہوگا. عزت کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بھی شرط ہے کہ اس کی موت ہو جائے. جب تک زندہ رہے گا عزت نہیں کریں گے, جب مر جائے گا کہیں گے بیچارہ بڑا اچھا آدمی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت کرنے کے لیے موت شرط ہے سامنے والے کی. وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, کوئی بھی ہو, انسان ہونا شرط ہے, وہ عالم ہو, جاہل ہو, فاسق و فاجر ہو, اس کا پرسنل معاملہ ہے. تم کو اس سے کیا پڑی ہے؟ تم ساری دنیا کے ہدایت کے ٹھیکیدار تو نہیں ہو. یہ حکم نبی کے واسطے سے پوری امت کو دیا جا رہا ہے. وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, مت پھلاؤ. اسی سے سلام ہو حضرت شیخ الاسلام کی سلامتی فہم پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک مقالہ, ابھی ایک چھوٹا مضمون آیا, اس میں انہوں نے غالباً اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا لوگ بات کرتے ہوئے فون چلاتے رہتے ہیں, متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے سامنے کی طرف. سامنے والا کچھ کہنا چاہتا ہے, سامنے والا متوجہ ہے, سامنے والا اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا ہے. یہ صاحب ہیں سامنے والے, وہ فون میں مصروف ہیں, وہ فون کے بٹن دبا رہے ہیں. فرمایا کسی سے گفتگو کرتے وقت فون کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس سامنے والے کی ایک طرح سے توہین ہے, یہ ایک طرح سے بے ادبی ہے, اس کی انسلٹ ہے. وہ آپ کی طرف متوجہ ہے, آپ اس کا فون کی طرف متوجہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ پہلے سے فون میں مصروف ہیں. وہ آدمی آ کر اچانک ٹپک کر اپنی بات شروع کر دیا, اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی مصروفیات کا خیال رکھے, وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن ایک آدمی آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ سے وقت لیا ہے, یا آپ کے گھر مہمان آ گئے, کوئی رشتہ دار آ گئے, آپ کے والد آپ کی طرف متوجہ ہیں, آپ کے بھائی آپ کی طرف متوجہ ہیں, آپ کا شاگرد آپ کی طرف متوجہ ہے, یا اور کوئی آدمی آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. اب مسئلہ آپ ہی بتا سکتے ہیں, مسئلہ ہر ایک سے نہیں پوچھا جاتا. آپ اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ کہاں کی شرافت ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام کا نیا ایڈیشن لوگ پیش کر رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کہاں سے لوگ اس کی فرمایا سب باتیں سیکھنے کی ہیں, اور اسلام کتنی باریک باریک باتوں کی ہدایت کرتا ہے. وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور فرمایا یہ متکبرین کی علامت ہے, یہ تکبر کرنے والوں کا طریقہ اور شیوا ہے. اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب کلام کرتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہو کے کلام کا, ایسا نہیں کہ چہرہ ادھر ہے اور ادھر والے سے گفتگو ہو رہی ہے, ایسا نہیں, اور چہرہ گفتگو ان سے ہو رہی ہے, اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. بھائی یہ طریقہ شریف لوگوں کا طریقہ نہیں, یہ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں. جس سے بات کر رہے ہو اس کی طرف متوجہ ہو, اس کے چہرے کو دیکھو, اس کی آنکھوں کو دیکھو, تب اسے مزہ بھی آئے گا سنانے میں کہ صاحب متوجہ ہے میری طرف, اس کو مل کر خوشی ہوگی کہ پھر دوبارہ ملنا بھی چاہے گا. یہ سب معاشرت کے آداب ہیں اور یہ مفقود ہوتے جا رہے ہیں. امت کسی نہ کسی درجے میں عبادت کی طرف تو متوجہ ہوئی, لیکن معاشرت کے حقوق کو امت کی اکثریت نے پامال کر رکھا ہے. وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. کر کیا لوگے تم زمین پر اکڑ کر؟ کیا بتانا چاہتے ہو, کیا سبق دینا چاہتے ہو زمین پر چل کر؟ کہ حضرت تھانوی نے عجیب بات لکھی ہے, ایک تھا فرعون جو باسامان تھا, اگر وہ تکبر کرتا کسی نہ کسی درجے میں, چلو ٹھیک ہے, اس کو زیب دیتا تھا, حکومت تھی, خزانے تھے, فوج تھی, طاقت تھی, صحت تھی, لیکن ہمارے پاس نہ حکومت ہے, ہمارے پاس نہ خزانے ہیں, ہمارے پاس نہ طاقت ہے, اس کے باوجود تکبر کرتے ہو. بھائی کس کے لیے تکبر کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, آگے چاہتے کیا ہو تم؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, بڑائی کر کے, بڑائی ایک وحدہ لا شریک لہ کو اچھی لگتی ہے, یہ اس کا حق ہے, اس میں شریک ہونے کی کوشش نہ کرو. قرآن نے حضور نے فرمایا فقد عذبتہ, اگر تم نے میری صفت میں شریک ہونے کی جرات کی تو تمہاری گردن توڑ دوں گا. فقد عذبتہ, مٹی چٹا دوں گا, ٹکنی کا ناش نچا دوں گا.
بڑے بول بولنا اپنی زوال کی پہلی سیڑھی ہے. تاریخ میں بہت واقعات لکھے ہیں، اس کی طرف میں نہیں جاتا. میرے اس مختصر زندگی میں سے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بڑے بولنے کے عادی تھے، ایسے زوال کے شکار ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ دوسرا حکم آگے فرمایا، وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا انہو لا یحب کل مختال فخور. یہ کہہ کر اشارہ دیا یہ صفات متواضع لوگوں کی صفات نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات نہیں ہے، یہ انبیاء اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے. بھائی اولیاء اللہ کا طریقہ تو تواضع کا ہوتا ہے، عاجزی کا ہوتا ہے، انکساری کا ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. فرمایا کہ میانہ روی سے چلو، بہت دوڑ کر نہ چلو اور بہت بیماروں کی طرح بھی نہ چلو کہ بوڑھے ہو گئے، بوڑھوں کی طرح چل رہے ہو، بیماروں کی طرح چل رہے ہو، عورتوں کی طرح چل رہے ہو، ایسا بھی نہیں چاہیے. اور متکبروں کی طرح آسمان پر نظر ہے اور زمین پر جو اتراتے ہوئے چل رہے ہو. فرمایا یہ طریقہ ایک مومن کو زائب نہیں دیتا. اس کو فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، ہاں میانہ روی سے چلو. اس سے بلکہ حدیث میں یہ تک فرمایا جب تو نماز کو دوڑ کرنا ہو، اس کے دو نقصانات ہیں. یہ کہ دوڑ کر آؤ گے پیر پھسلے گا، پیر ٹوٹے گا. ایک رکعت بچانے گئے 3-4 مہینے گھر میں نماز پڑھنی پڑے گی. بھائی اتنی بھی کیا ہے، کوشش کرو جماعت سے پڑھنے کی. اگر چھوٹ گئے تو دوہرا لو، اگر ایک رکعت رہ گئی تو سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لو. دوسرا نقصان یہ ہے دوڑ کر آؤ گے تمہارا وقار مجروح ہوگا، تمہاری وزنداری میں فرق پڑے گا. اور ہر ایسی حرکت جس سے آدمی کا وقار مجروح ہو اسلام اسے پسند نہیں کرتا. اسی لیے حضور نے فرمایا الاکل فی السوق دناۃ، بازاروں میں کھانا یہ ہلکے پن کی نشانی ہے، اس سے تمہارا وقار مجروح ہوگا، اس سے تمہاری سنجیدگی کو بٹا لگے گا. اس کے بعد فرمایا وغضض من صوتک، وغضض من صوتک، اور دبے الفاظ میں گفتگو کرو. بہت چیخنا، بہت چلانا یہ اچھی بات نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف گفتگو کرتے تھے اور چیختے نہیں تھے اور چلاتے نہیں تھے، بڑے پیارے لہجے میں، ایسے جیسے موتی گر رہے ہوں، ایک ایک الگ الگ موتی. کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے، کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے، بالکل ٹہر ٹہر کر. اگر کوئی بات اہم ہے تو اس پر اس لفظ کو، اس مضمون کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سامنے والے کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے. اور پھر فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی آواز میں گفتگو کرتے تھے. وغضض من صوتک، بہت چیخنا چلانا اچھی بات نہیں ہے. آگے قرآن نے عجیب بات فرمائی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا سب سے بد آواز تو گدھے کی ہوتی ہے، سب سے مکروہ آواز تو گدھے کی ہوتی ہے. کہہ کر قرآن نے 2 باتوں کی طرف اشارہ دیا ہے. یہ فرمایا جب گدھا چیختا ہے تو بڑی کڑی آواز نکلتی ہے، بڑی مکروہ آواز ہے، بڑی پیاری آواز نہیں ہوتی طوطے کی طرح، مینا کی طرح، بلکہ بڑی مکروہ آواز ہے. جب آدمی چیختا ہے اس کی آواز گدھے کے مشابہ ہو جاتی ہے. اور اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اتنا آہستہ کہو کہ سامنے والی کو پوچھنے کی نوبت آئے کہ سامنے صاحب نے کیا کہا. درمیانی انداز میں کہ بات سمجھ میں آئے ایسی گفتگو کرو. فرما ان انکر الاصوات، بڑی بد آواز ہوتی ہے گدھے کی. وہ فرمایا چیخ چلا کر گفتگو کرنے والا، گویا قرآن نے کہا یہ گدھا ہے، گدھا. اور دوسرا مفسرین نے لکھا گدھا بے وقوفی میں مشہور ہے. بہت چیخ کر چلا کر گفتگو کرنے والا اپنی حماقت کی دلیل پیش کر رہا ہے. بہت چیخ کر زور زور سے بولنے سے بھائیوں غلط بات صحیح نہیں ہو جاتی.
آہستہ بولنے سے، دبے الفاظ میں بولنے سے صحیح بات کا اثر نہیں ختم ہوتا۔ اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، وہ بد آواز بھی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وہ بیوقوف بھی ہے، وہ احمق ہے۔ قرآن نے، میں یہ نہیں کہہ رہا، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اور یہ جو گویا گدھا ہے، اور گدھا بننا کیا ہے؟ اللہ نے انسان بنایا ہے۔ آخر میں بہت لمبی باتیں انشاءاللہ یہ گفتگو سے متعلق میں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ پورے ترتیب سے ذکر کروں گا۔ آخر میں بہت پہلے کس کے اشعار ہیں مجھے معلوم نہیں، جب جو ہے کچھ بڑائی محسوس ہوتی ہے تو یہ اشعار میں پڑھ لیا کرتا ہوں، آپ بھی اسے یاد کر لیجئے۔ جب تمہارے اندر بڑائی محسوس ہو کبھی تو ان اشعار کو دوہرا لیجئے، آپ کو نفع ہوگا۔ اسی کا نام مراقبہ ہے، کسی مضمون کو دوہراتے رہنا، دل میں دماغ میں جمانا کہ وہ موقع پر مستحضر ہو جائے، اسی کا نام مراقبہ ہے، اسی کا نام تدبر ہے، اسی کا نام سوچ ہے، اسی کا نام فکر ہے، جسے قرآن کہتا ہے۔ مراقبے کا قرآنی تعبیر مراقبے کی وہ فکر ہے، وہ تدبر ہے۔ تو بہت اچھے اشعار ہیں، آپ اسے سن کر یاد کر لیجئے، بڑا نفع ہوگا۔ مجھے تو بڑا نفع پہنچا ہے۔ کس کے اشعار ہیں مجھے یاد نہیں، بھول گئے آپ۔ بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں، بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں، خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں، خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں، یقیناً اب مجھے ٹھوکر لگے گی، بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں۔ یقیناً اب مجھے ٹھوکر لگے گی، بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں، مجھے میرے تکبر کی سزا ملی ہے، بہت جوش سے ابھرا تھا۔ یہ دوسرے شاعر کا شعر ہے۔ مجھے میرے تکبر کی سزا ملی ہے، بہت جوش سے ابھرا تھا، اب ڈوب رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔